إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین متین کا جس خطے میں اعلان کیا، اس خطے میں 581 سال یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے کوئی پیغمبر نہیں تھا، کسی پیغمبر کی کوئی کتاب نہیں تھی، کسی پیغمبر کا طور طریقہ نہیں تھا، لوگوں کے من کے اندر جو آتا تھا اسی کو وہ دین بنا لیتے تھے، اور جو ان کو اچھا لگتا تھا وہ اچھا ہوتا تھا، جو ان کو برا لگتا تھا وہ برا ہوتا تھا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے اور 40 سال تک صالح بن کے دکھایا۔ صالح کہتے ہیں نیک بندے، اچھے بندے کو، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا کفار مکہ کو۔ تو مکہ کا ایک ایک باشندہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے گن گاتے تھے، بہت اچھا بندہ ہے۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے امین اور صادق، یہ بھی مکہ کے کافروں کا دیا ہوا ہے۔ مکہ کے کافر آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو جو مکہ کے لوگ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے گن گاتے تھے سب مخالف ہو گئے سوائے ایک شخص کے، جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی دعوت کے اوپر دین قبول کر لیا۔ اب ایسے معاشرے کا شخص کہ جہاں شرک تھا، یہاں سب کچھ تھا، کہ توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور وہاں توحید کا نعرہ لگانا اور ایک شخص کا بغیر چون و چرا، بغیر کسی تردد کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھنا یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے بھی تجارت اکٹھی کرتے تھے، سفر اکٹھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے بھی اکٹھے تھے۔ اس دوست کی دوستی کی محبت نے اتنی رچ بس گئی تھی کہ جو دوست کہتا ہے کہ جس دوست نے کبھی دنیاوی مشورہ مجھے غلط نہیں دیا، وہ دینی یا اخروی مشورہ کیسے غلط دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، یہ دوسرا شخص تھا، ایک سرکار اور ایک جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورا مکہ مخالف ہو گیا۔ جو مکی لوگ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے، وہی مکی لوگ جان کے دشمن بن گئے۔ پہلے مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا، جیسے بعض نئی تحریکیں اٹھتی ہیں تو پرانے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس وقت ہے ختم ہو جائیں گے یہ، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی اگر حق کے اوپر مبنی ہوگا۔ تو مکہ کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا کہ ابھی تحریک اٹھ رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یار یہ تو دن بدن 2 4 5 6 7 8 9 10 15 بندے ہو گئے، تب تو یہ ختم نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے یہ بڑھ رہی ہے تحریک، کم نہیں ہو رہی۔ اور اس معاشرے کے جو غریب لوگ تھے وہ دین قبول کر رہے تھے۔ امیروں کو تو ٹکراؤ تھا، وہ کہتے تھے یار یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عام سا بندہ اور ایک سیٹ کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ وقت کا سیٹ اور وقت کا غریب اکٹھے نہ بیٹھے۔
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे बाद उन्होंने माज़ अल्लाह मजनून कहा, ये मजनून है, माज़ अल्लाह ये शायर है, ये काहिन है। ये भी उनकी दाल न गली। आखिर में उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब कत्ल कौन करेगा? कत्ल के लिए दिल गुर्दा चाहिए था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मुआशरे में बिल्कुल थोड़े से बंदे थे हक के ऊपर और उनका मुकाबला कर रहे थे हजारों अफराद, लेकिन उन हजारों अफराद में से किसी का ऐसी जुर्रत नहीं होती थी कि जाके बराह रास्त लड़ जाए सरकार से। बोले बड़ा मसला होगा, हाशमी खानदान का फर्द है, हाशमी सारे मुखालिफ हो जाएंगे। अब मीटिंग हुई है, मीटिंग के बाद ये तय पाया कि आज की रात अरब कबाइल के जितने अफराद हैं वो कबाइल मुख्तलिफ किस्मों में बटे हुए थे, इनका एक एक जवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा करेगा। जब वो घर से निकलेंगे तो सब यकबारगी से हमला करेंगे तो मार दिया जाएगा, किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं आएगा, वो सारे रल के मारेंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि आपने हिजरत करनी है इसी रात। अब इस हिजरत का या तो अल्लाह को पता था या मौला मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता था, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता था। अगर मौला मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की और जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आपस में मुखालफत होती तो राज लीक होता है ना होता ना। अबू बकर कहते कि यार आज तो प्लानिंग बनाई हुई है हिजरत करने की, मौला मुर्तजा कहते किसी को यार अब तो प्लानिंग बनाई हुई है हिजरत की। इससे पता ये चला कि रहमाउ बैनहुम, कुरान जो तस्वुर देता है कि सारे असहाबे किराम आपस में शीरो शकर थे, किसी को किसी से कोई मुखालफत नहीं थी, इसलिए कि जिस निस्बत की वजह से उनको अल्लाह ताला ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम व रज़ू अन कहा, वो निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आए अली मेरे बिस्तर के ऊपर तू सो जा, सोने के बाद सुबह उठना, जितनी अमानतें उन्हीं की पड़ी हुई थी जो बाहर खड़े थे मारने के लिए। बंदे को इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका मुखालिफ भी आपके पास कोई चीज रखे तो उसको 1% भी चिंता ना हो कि मेरी चीज जाया हो जाएगी। ऐसा सच्चा और सुच्चा और सुथरा बंदा। मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर के ऊपर सो गए। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और एक दम किया। जो कहते हैं ना दम में कुछ नहीं है, फूंकों में भी बहुत कुछ है, लेकिन फूंके मारने वाला अच्छा बंदा हो, शोफ ना हो, बेअमला बंदा ना हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के अंदर ढला हुआ शख्स हो तो उसकी एक फूंक भी तकदीरें बदल सकती है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सूरत यासीन की पहली चंद आयतें पढ़ो, इनको फूंक मारो, ये मदहोश हो जाएंगे, जैसे वलूद की तारी हो जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन की पहली चंद आयतें पढ़ी, पढ़ने के बाद बाहर निकले, फूंक मारी तो जितना लश्कर मारने के लिए तैयार करा था, सैकड़ों जवान, बूढ़े भी नहीं, अधेड़ भी नहीं, यंग जवान जिनके अंदर लड़ाई की ताकत मौजूद थी और जिनके अंदर कबायली मुखालफत मौजूद थी कि मारना है इसको जी, ये तो हमारे आबा व अजदाद को बुरा भला कहता है, ये तो हमारे पत्थर के बने हुए बुतों को बुरा कहता है, आज के बाद ये नहीं बचेगा। अब उसके अंदर कितनी मुखालफत होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फूंक मारी, सबके ऊपर गलूदगी तारी हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल पड़े और मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि पहली रात थी जब मुझे यकीन था कि कल सुबह उठूंगा और जिंदा उठूंगा, इसलिए कि उनके मुंह से जो बात निकली वो होके रही। मेरे सरकार ने मुझे कहा कि कल उठेगा, उठ के अमानतें सपुर्द करेगा और मदीने आ जाना। मदीने जाने तक मौला मुर्तजा कहते हैं कि मुझे इतना यकीन था कि मौत नहीं आएगी। पहले हर रोज सोचता था मुमकिन है अगले लम्हे मौत आ जाए। नबी की बात के ऊपर यकीन भी इतना होना चाहिए। फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे बंदों की ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئے غار ثور کی طرف۔ ابھی تو سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں اس غار کے اوپر، اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے آپ کو، میں بھی 2 دفعہ گیا ہوں لیکن دونوں دفعہ اوپر نہیں جا سکا۔ نیچے وہ گائیڈر کہتا ہے کہ وہ غار ہے، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گزارے تھے۔ ہم جیسا 8 گھنٹہ بھی بندہ کہتا ہے بڑی دور ہے، جا نہیں سکتے، ادھر سے دعا کر لیتے ہیں۔ سیڑھیوں کے باوجود، راستہ ہموار ہونے کے باوجود، پانی موجود ہونے کے باوجود، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام خاص اور سب سے پہلا مسلمان حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب غار کے اوپر چڑھنے لگے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک جائیں گے، آپ اس غلام کے کندھوں کے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اوپر لے جاتا ہوں۔ نبوت کا بھار ہے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے اوپر ہے، بھاری بھرکم سنگریز والا راستہ، اوپر چڑھ گئے۔ جب غار کے منہ کے اوپر پہنچے وہ اتنا تنگ تھا کہ سوائے لیٹ کے اندر نہیں جایا جا سکتا تھا۔ غلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیں، میں ذرا غار کو صاف نہ کرو، غار صاف ہو جائے گی تو پھر اندر آنا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے غار کے اندر جتنا گھاس تھا، جو جو چیزیں تھیں سب کو ختم کی، سب سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی بچا۔ جہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایڑی رکھی اپنی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، آپ کا غلام اپنی گود بچھا کے آپ کے لیے بیٹھا ہے، پلکیں بچھائی ہوئی ہیں آپ کے راستوں میں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے اور غلام کی گود میں سو گئے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل بھر کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ گود میں سر ہو اور ایسی ذات کا سر ہو جو بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے برگزیدہ ہستی، جس کی وجہ سے پوری کائنات مارز وجود میں آئی، وہ ذات اس ذات کا سر ہے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کے مزے لے رہے۔ ادھر سے سانپ نکلا۔ محبتیں آزمائی جاتی ہیں، محبتیں ایسے نہیں ہوتی جیسے ہماری محبتیں، عشق دی منزل دور جو دور ہے مت سمجھے ہوئے، نزدیک نہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈسا ایڑی کے اوپر، لیکن ایڑی کو ذرا بھر بھی جنبش نہیں دی۔ حضرت بکر کیوں جنبش نہیں دی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری جنبش سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر کر کے آپ تو تھکے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی رات اور آپ کی نیند کے اندر کوئی خلل آ جائے۔ ابو بکر تو لاکھ صحیح، اس ذات جیسی تو کوئی ذات نہیں آ سکتی۔ اس ذات کو تکلیف دینا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کتنے بڑے گناہ کا سبب ہے۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے۔ بولتے کیا ہوا؟ بولتے یا رسول اللہ صاحب نے ڈس لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب مبارک نکالا اور اس غلام کی ایڑی کے اوپر لگا دیا۔ یہ وہ اس منہ کا لاب تھا جس منہ کی، جس چہرے کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے، اس چہرے کا، اس ذات کا لاب دہن ایک غلام کی ایڑی کے اوپر لگ رہا ہے۔ سب درد ختم، سب کچھ ختم، اس لیے کہ جس محبوب کی محبت میں سب کچھ چھوڑا، اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا پچھلا دین، اپنے دوست، اپنے رشتہ دار، ایون کے باپ، سب کو چھوڑ کے اس محبوب کے ہونٹوں کا نکلا ہوا لب آپ کی ایڑی کے اوپر لگے تو کیسے مزہ آئے گا؟ اتنے میں کفار جو پاؤں کے نشانات کے ماہر شخص ہوتے ہیں، ان کی مدد سے پہنچتے پہنچتے اسی غار کے اوپر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے آواز سنی اور مزید پریشان ہوئے، بولتے یا رسول اللہ آپ تو غار کے اندر ہیں اور کافر اوپر آ گئے، اگر نیچے انہوں نے جھانکا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ میری تو خیر ہے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو بہت مسئلہ ہوگا کہ میرا محبوب میری گود کے اندر سویا ہوا اور دشمنوں کے نرغے میں چلا جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آگے نبی کا اعتماد اور نبی کا توکل دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر،
تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کیوں غمگین ہوتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ لفظ کا کہنا تھا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سکینت، وہ سکون نازل فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو خوف تھا وہ خوف ختم ہو گیا۔ 3 دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے، بھوکے تو نہیں رہے تھے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوان بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رات کے اندھیرے میں رات کو کھانا پکاتی تھی، ان پہاڑی دشوار گزار راستوں سے ہوتی ہوئی جا کے گرم گرم کھانا پیش کرتی تھی اور مکہ کے جتنے حالات ہوتے تھے وہ بتاتی تھی۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام سارا دن ادھر ادھر بھیڑیں چراتا تھا، شام کے وقت اپنی بھیڑیں بکریاں اسی غار کے نزدیک لے آتا تھا، تازہ دودھ دو کے دے دیتا تھا۔ اس ابو بکر کی نسل کے ایک ایک فرد کے اوپر قربان جائیے کہ جس کا باپ، جس کی بیٹی، جس کے بیٹے، پوری 3 نسلیں اور حتیٰ کہ غلام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان تھا، کسی کافر کو نہیں بتایا تھا کہ سرکار اس غار کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اگر اس ابو بکر کے خلاف کوئی بولے تو سرکار کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی سے پھر ہجرت شروع ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر 2 اونٹنیاں خریدی تھی، آخری بات کہتے ہیں 2 اونٹنیاں خریدنی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی، تو عرض کی کہ حضور ایک آپ لے لیں اور ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو آگے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، بس آپ ہی رکھیں اونٹنی، میں ویسے آپ کے ساتھ نکل جاؤں گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو وہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اونٹنی رکھ لیں، پیسے مجھے مدینے دے دینا، خیر ہے۔ بولتے وہاں نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ بولتے یا رسول اللہ زندگی میں جب ہوئے پھر دے دینا، رکھیں صحیح۔ یہ کسوہ اونٹنی تھی۔ کسوہ اونٹنی وہ اونٹنی ہے جس اونٹنی کے اوپر اللہ کی کتاب کی متعدد صورتیں اور متعدد آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ اونٹنی ہے جس کے رائے کے اوپر اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء بنی ہے، اور یہ وہ اونٹنی ہے جس کو جو مامور من اللہ تھی، جس کو اللہ حکم دیتا تھا جہاں بیٹھنا ہوتا تھا، جہاں اٹھنا ہوتا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 25 سواریاں آئیں، ان میں سے سر فہرست جناب یہی قسمہ تھی جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی اپنے آقا کو۔ سفر شروع ہوا، پھر مدینے کے بخت بلند ہوئے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام پہلے گئے ہوئے تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق نے آدھا مدینہ مسلمان کر دیا تھا۔ آدھا مدینہ 4 کلومیٹر کا یہ شہر تھا، اس 4 کلومیٹر کے شہر میں آدھا شہر پہلے استقبال کے لیے آگے کھڑا ہوا تھا۔ طلع البدر علینا، اپنی پلکیں بچھا کے بوڑھے بچیاں سب بیٹھے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم مدینہ منورہ کو اپنے نورانی قد و قامت سے اپنے نورانی جسم کے ساتھ منور فرمائیں گے۔ پھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہاں بھی اونٹنی اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے۔ جب مسجد بنی، مسجد کہاں بنانی ہے؟ اونٹنی کے اوپر بیٹھے گئے سوار، اونٹنی اٹھی، اٹھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر آگے چلی، پھر اٹھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر آگے بیٹھی، پھر وہاں سے اٹھی، پھر اس جگہ کے اوپر بیٹھی جہاں مسجد قباء بنی ہوئی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ اونٹنی کہتی ہے کہ مسجد یہاں بننی چاہیے، پھر مسجد یہاں ہی بننی چاہیے۔ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر 2 نفل پڑھ لو تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس دوست کی اونٹنی دی ہوئی تھی جس دوست نے اپنا گھر، اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کیا تھا۔ ان دنوں میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہت سارے 5000 درہم تھا۔ اس 5000 درہم میں 1 درہم بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا تھا، سارے پیسے ساتھ لے گئے، ہو سکتا ہے راستے میں ضرورت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ اصحاب کرام کے ساتھ بالخصوص حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے ساتھ سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔